کہ یہ مساوات جو یونیفارم اسکول میں پہنایا جاتا ہے، اس کا میسج یہی ہے کہ غریب اور امیر تعلیم حاصل کرنے میں ایک جیسے۔ آداب ناظرین، سپریم کورٹ نے ایک اہم رولنگ دیتے ہوئے یہ کہا ہے کہ اسکول میں مساوات برابر رکھے جائیں۔ رائٹ ٹو ایجوکیشن کے نام پر جس طریقے سے تعلیم دی جا رہی ہے، یعنی کہ مساوات سے مراد سپریم کورٹ نے اہم فیصلہ سناتے ہوئے رولنگ دی ہے کہ دولت مند اور غریب کے بچے ایک ساتھ اسکول میں تعلیم حاصل کریں، کیونکہ یہ اسکول میں جہاں یونیفارم رکھا جاتا ہے، ڈریس، اس کا مقصد، اس کا میسج یہی ہے کہ سب ایکول اور برابر ہے، یعنی کہ تعلیم حاصل کرنے کے لیے غریب کا بچہ بھی اے سے ایپل ہی کہتا ہے اور دولت مند کا بچہ بھی اے سے ایپل ہی کہتا ہے۔ اسی طریقے سے جہاں الجبرا کے فارمولے ہیں، جہاں میتھمیٹکس کی جو اسٹڈیز ہیں، چاہے وہ کسی بھی کلاس کے سبجیکٹ کی میتھس رہنے دو، انجینئر کے لیے امیر کا بچہ بھی وہی انجینئرنگ کرتا ہے، وہی میتھمیٹکس کے کیلکولیشنز کرتا ہے، اور جو غریب کا بچہ زمین پر بیٹھ کر پڑھتا ہے اور ایئر کنڈیشن میں رہ کر پڑھنے والا بچہ بھی وہی فارمولے کا وہی آنسر لکھتا ہے۔ اسی طریقے سے دیگر تمام نصاب جو ہیں اس کی تعلیم ایک جیسی ہوتی ہے۔ دولت مند کو الگ سبجیکٹ یا الگ طریقے کے فارمولے یا آنسرز نہیں پڑھائے جاتے۔ یہ سپریم کورٹ کا نظریہ تمام مدارس، اسکول اور ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کے لیے تھا رولنگ، کہ یہ مساوات جو یونیفارم اسکول میں پہنایا جاتا ہے، اس کا میسج یہی ہے کہ غریب اور امیر تعلیم حاصل کرنے میں ایک جیسے ہیں۔ اس کو برابر رکھنے کے لیے رولنگ دی گئی ہے۔ اس پر ایک چھوٹی سی نظر ڈالتے ہیں۔ سپریم کورٹ نے واضح کیا کہ سماج میں مساوات کا آغاز اسکولوں سے ہی ہونا چاہیے۔ جہاں ایک ملٹی ملینئر یا سپریم کورٹ کے جج کے بچے کو آٹو رکشہ ڈرائیور یا سڑک پر کاروبار کرنے والے شخص کے بچے کے ساتھ کاندھے سے کاندھا ملا کر بٹھانا چاہیے۔ جسٹس پی ایس نرسمہا کی زیر قیادت بینچ نے قانون حق تعلیم سے متعلق مقدمے میں حکومت کی ذمہ داریوں کو واضح کیا۔ عدالت نے کہا کہ قانون حق تعلیم کے تحت اسکولوں میں کمزور طبقات اور غریبوں کے بچوں کو بھی مساوی طور پر داخلہ ملنا چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ سماج میں انصاف اور یکسانیت کے لیے ضروری ہے کہ دولت مند اور غریب دونوں کے بچوں کو داخلہ حاصل ہو۔ انہوں نے کہا کہ قانون حق تعلیم کی تیاری کافی امیدوں کے ساتھ کی گئی تاکہ اسکولوں میں ذات پات مذہب سے بالاتر ہو کر ہر کسی کو تعلیم کا حق حاصل ہو۔ انہوں نے کہا کہ حقیقی معنوں میں سماج میں انصاف اسی وقت قائم ہو سکتا ہے جب دولت مند یا سپریم کورٹ کے جج کے بچے کو بھی ایک غریب کے بچے کے ساتھ بیٹھنے کا موقع فراہم کیا جائے۔ سپریم کورٹ نے حق تعلیم 2016 کے تحت مفت داخلہ دیے جانے کی خواہش پر بھی کہا کہ آر ٹی آئی کے تحت حاصل کردہ معلومات میں بتایا گیا ہے کہ نشستوں کی دستیابی کے باوجود قریبی اسکولوں میں داخلے سے انکار کیا جاتا ہے۔ جسٹس نرسمہا نے کہا کہ قانون حق تعلیم کے علاوہ دستور کی دفعہ 21A کے تحت ہر شہری کو مفت تعلیم کے حق کی فراہمی تک تعلیم کے شعبے میں یکسانیت کو یقینی نہیں بنایا جا سکتا ہے۔ سپریم کورٹ کی یہ تھی رولنگ جو آر ٹی آئی کو لے کر اور آرٹیکل 21A تعلیم کے حقوق کو لے کر دیا گیا ہے، جہاں پر سپریم کورٹ کے نظریے میں ایک چیف جسٹس کا بیٹا اور ایک غریب فٹ پاتھ پر کام کرنے والے کا بیٹا ایک ساتھ پڑھ سکتے ہیں۔ ملینئر کا بیٹا چاہے وہ امبانی کا ہو، اڈانی کا ہو، یا پھر سپریم کورٹ کے جج کا بیٹا ہو، یا کسی ایم پی کا بیٹا ہو، وہ بھی ایک غریب شخص کے ساتھ پڑھ سکتا ہے۔ یہ ہندوستان کے دستور کی قانون کے حق کے حساب سے رائٹ ٹو ایجوکیشن میں ہے، لیکن ایسا نہیں ہو رہا ہے، اسی لیے سپریم کورٹ کو اپنی رولنگ دینی پڑی۔ لیکن ہم اگر نظریہ ڈال کر دیکھیں تعلیم کے ماحول کو، تو آج بھی کئی ایسے کارپوریٹ اسکولز اور کالجز کھل گئے ہیں جہاں پر لاکھوں روپے ڈونیشن لیتے ہوئے امیروں کے بچوں کو ایڈمیشن دیا جاتا ہے اور غریب بچوں کو میرٹ کی بنیاد پر بھی ایڈمیشنز نہیں دیے جاتے ہیں۔ سیٹس ہو جانے کا بہانہ بنایا جاتا ہے، یا پھر ایسے انٹرویوز لیے جاتے ہیں، ایسے مسابقتی امتحانات ٹیسٹ لیتے ہیں، اس کے باوجود انہیں ایڈمیشن نہیں دیا جاتا ہے۔ تو یہ جو عدم مساوات ہے، اس کو سب سے پہلے اسکول سے شروع کرنا چاہیے، یہ سپریم کورٹ کی رولنگ میں ہے، لیکن ایسا نہیں ہو رہا ہے۔ اس کے ذمہ داران حکومت ہے،
اور سماج کے اہم ذمہ داران ہیں، جہاں پر کارپوریٹ اسکولز بڑے پیمانے پر ان کا فروغ ہو رہا ہے، ان کی سرپرستی کی جا رہی ہے، اور ایسے اسکولز میں غریب کے بچے نہیں پڑھ سکتے۔ کمپٹیٹیو ایگزامز کے لیے جو تیاری ہوتی ہے وہ کارپوریٹ اسکولز میں لاکھوں روپے کی فیس لے کر کی جاتی ہے، جبکہ غریب کا بچہ گھر میں بیٹھ کر بغیر کسی ٹیوشن کے پڑھ کر بھی وہ رینک لے کر آتا ہے، لیکن اس کے ساتھ مساوات نہیں ہوتے۔ موجودہ ماحول میں جہاں امیر اور غریب کا تعلق ہے، یہ سماج کا پرانا مساوات کا جھگڑا ہے، امیر اور غریب کی لڑائی، لیکن اس وقت موجودہ ملک کے حالات میں ہر بچے کو دو چیزوں سے لڑنا پڑ رہا ہے۔ سب سے پہلے اس کو امیر غریب کا فرق اسکول میں ہی بتا دیا جاتا ہے، ساتھ کے بچوں سے، اور خاص کر ٹیچرز امیروں کے بچوں کو، دولت مندوں کے بچوں کو، کاروباری بچوں کو اہمیت دیتے ہیں، کیونکہ انہیں پرسنل خصوصی طور پر پیرنٹس کی طرف سے گفٹ پہنچتے ہیں گھروں پر، اسی لیے وہ بچوں کو اہمیت کلاس میں دی جاتی ہے۔ غریب کا بچہ اگر صحیح جواب بھی دیتا ہے تو اسے بٹھا دیا جاتا ہے، اسے پوچھا نہیں جاتا۔ یہ فرق تو زمانے سے چلتے آ رہا ہے، لیکن اب نیا فرقہ پرستی کا ذہن بھی اسکولوں سے شروع ہو رہا ہے۔ سپریم کورٹ ابھی اس پر رولنگ نہیں دیا ہے، لیکن اس سے پہلے بھی سپریم کورٹ کی جانب سے فرقہ پرستی کو لے کر کئی بار رولنگ دی گئی ہے کہ اسکول میں ہی فرقہ پرستی کا ذہن گھولا جا رہا ہے، تعلیمی نصاب اس طریقے سے کر دیا گیا ہے، اور بچوں میں بھی فرق پیدا کر دیا جا رہا ہے مذہب کے نام پر۔ یہ دو بڑے مسئلے ہندوستان کی تعلیمی نظام میں جڑیں مضبوط کر چکے ہیں۔ سپریم کورٹ کی رولنگ کا کتنا اثر ہوتا ہے اور امیر اور غریب کے فرق کو اسکولوں میں مٹایا جا سکتا ہے، یہ 2026 کے ختم تک ہی ہر چیز سامنے آئے گی۔